السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا وقدوتنا محمد الامین علیہ الصلاة والتسلیم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، شفیق بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں حکم صادر فرمایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو فرائض اراکین اسلام ہے، بنیادیں رکھی گئی وہ 5 چیزوں پر۔ ایک ہے شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے سیام روزہ، 5واں ہے حج۔ جب تک کہ یہ 5 کام پورے نہیں ہوں گے عمارت اسلام مکمل نہیں ہوگی۔ نماز کا تعلق، کلمے کا تعلق دل سے، زبان سے اقرار کرنا اور دل میں اس چیز کو ماننا، اس کا نام ہے شہادت۔ اب رہی بات روزہ اور نماز، دونوں بھی بدنی عبادت ہے، یعنی آپ کو کوئی پیسہ خرچ کرنا نہیں پڑتا روزہ رکھنے کے لیے، نہ روزہ رکھنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کوئی پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اب رہی بات یہ تو لہٰذا یہ دونوں بدنی عبادات ہیں۔ اب تیسری چیز ہے مالی عبادت، وہ ہے صرف زکوٰۃ۔ زکوٰۃ بدنی عبادت، مالی عبادت ہے، اس میں کوئی بدنی کام نہیں ہوتا۔ البتہ رہ گئی بات حج کی، حج جامع العبادات کہا گیا، تو اس میں کیا ہے، مالی عبادت بھی شامل ہے، بدنی عبادت بھی شامل ہے، دونوں ملتے ہیں، تو لہٰذا اس لیے اس وجہ سے علماء کرام نے اس کو جامع العبادات کہا ہے۔ آپ کے پاس مال بھی رہنا ضروری ہے حج کے لیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بدنی طاقت و قوت دونوں بھی استطاعت میں شامل ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے مومنین پر، لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا ہے، تو لہٰذا جو وہاں تک پہنچ سکے اور پہنچ کر واپس آ سکے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ حج کرے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو کوئی اس سے انکار کرے گا، نہ مانے گا، اللہ بے پرواہ ہے، تمام عالموں سے بے پرواہ ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر اہم فریضہ ہے حج کا، حج کتنا اہم فریضہ ہے، اس چیز پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جو کوئی استطاعت رکھتے ہوئے حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ ایک اور مقام پر فرمایا جو حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیا کرتا ہے۔ تو اب حجاج کرام کے قافلے آلموسٹ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں، اب ان کے حج کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں اختصار کے ساتھ آج کی اس گفتگو میں حج کے حوالے سے آپ حضرات کو چند باتیں اور حج کا مکمل طریقہ ایک شارٹ ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ حج جو ہے، جو اقسام ہوتی ہے وہ 3 ہوتی ہے۔ حج قران ہوتا ہے، یعنی حج اور عمرہ ملا کر کریں، ایک احرام کے ساتھ، ایک تلبیہ کے ساتھ اور ایک حلق کے ساتھ، پورا حج بھی اور عمرہ بھی دونوں مکمل۔ یعنی آپ احرام باندھ کر گئے، عمرہ کیے، یعنی عمرے میں بھی طواف اور زیارت کرے، بال نہیں کٹائیں، ویسے ہی مینٹین رکھے اپنی سچویشن کو، وہی احرام کی حالت میں رہے یہاں تک کہ حج کے دن آ جائے، اور حج کر کر کے اپنے احرام کو اتارے، قربانی اور حلق، قربانی کے بعد حلق کروائے، اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے حج قران ہی فرمایا، اور علماء احناف کے نزدیک حج قران افضل ہے۔ نمبر 2، حج تمتع۔ تمتع کہتے ہیں تمام حاصل کرنا، فائدہ اٹھانا۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ آدمی احرام باندھ کر جاتا ہے صرف عمرے کی نیت کے ساتھ، ایک احرام کے ساتھ جا کر کے عمرہ کیا، یعنی طواف، سعی اور بال نکال کر کے اپنا احرام اتار دیا حلق کروا کر کے، پھر 7 تاریخ کے دن، یعنی 7 یا 8 تاریخ کے دن جو ہے پھر حج کا نیا احرام باندھے، یعنی 2 احرام باندھے گا، 2 مرتبہ حلق کروائے گا۔ حج قران میں ایک ہی احرام، ایک ہی حلق، ایک ہی تلبیہ کے ساتھ شروع ہوا تھا، یا 2 احرام، 2 حلق اور 2 تلبیہ کہہ لیں آپ۔ حج کا نیا احرام باندھیں گے، پھر 10 تاریخ کو قربانی دینے کے بعد اپنے احرام کو اتاریں گے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ حج قران میں بھی قربانی ہے، قربانی یعنی دم شکر ہے، حج تمتع میں بھی دم شکر یعنی قربانی، جانور ذبح کرنا ہے۔ اب تیسری شکل ہے حج افراد۔ افراد کہتے ہیں اکیلے حج کرنا، سنگل انڈیویجول حج۔ اب جو حضرات حدود میقات کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف حج افراد کرے،
حج افراد میں کیا ہوگا؟ جب احرام باندھیں گے تو صرف حج کا احرام باندھیں گے، اس میں عمرہ نہیں ہوگا، ڈائریکٹ حج کے لیے جائیں گے، حج کیا، مینا مزدلفہ، مینا عرفات مزدلفہ، طواف زیارہ، طواف قدوم، طواف زیارہ، کنکریاں ماریں گے، ان کا حج مکمل ہو گیا، اپنے گھر آ گئے، اس میں کوئی قربانی بھی نہیں ہے، کوئی دم شکر دینا نہیں ہے۔ یہ 3 قسمیں ہوئی۔ اب چونکہ اب جو حضرات بھی جو عمر حج بھی کر رہے ہیں وہ اپنے حج کو مینٹین رکھتے ہوئے حج تمتع کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے عمرہ کر لیا ہے یا اب کریں گے، کرنے کے بعد حج کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب جو حج قران کر رہے تھے انہوں نے عمرہ کیا یا عمرہ کریں گے، کرنے کے بعد احرام کی حالت میں حج کے دنوں تک جاری وہ ساری رکھیں گے۔ حج افراد وہ تو عین حج کے لیے تیاری کر کر کے صرف حج کے لیے آئیں گے اور حج کریں گے اور واپس اپنے مقامات پر اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ تو میقات کے اندر رہنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ صرف حج افراد کرے۔ اگر وہ حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں تو پھر ان کے اوپر ایک دم دینا پڑے گا، وہ گناہ ہے، غلط ہے، ان کے لیے جائز نہیں ہے، تو لہٰذا ان کے لیے پھر دم دینا پڑے گا۔ بہرحال میں آ رہا ہوں اب حج کے ایام کی طرف۔ سب سے پہلا کام ہوگا 7 تاریخ کا دن، 7 ذی الحجہ، چونکہ آج میرے حساب سے جو ہے شروعات ہو چکی ہے، تو جمعرات کے دن جو ہے آپ کا حج ہونے جا رہا ہے، یعنی 9 ذی الحجہ ہوگی، تو آپ کہہ لیں کہ منگل کے دن، بروز منگل یعنی 7 ذی الحجہ ہوگی، اس دن آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ ایک دن پہلے بیگ وغیرہ پیک کر لیں کہ کیا تیاری کرنی ہے، کیا ساز و سامان آپ کو ساتھ لے جانا ہے۔ تیاری کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ 7 کے دن اگر آپ کے زائد بال ناخن وغیرہ ہیں تو آپ اس کو کٹ کر لیں۔ اگر آپ قربانی دے رہے ہیں اپنے ملک میں حج کی قربانی کے علاوہ جو عید الاضحیٰ کی ہے تو پھر ٹھیک ہے، ویسا ہے تو پھر اگر آپ کے بال 40 دن نہیں ہو گئے ہیں تو پھر اس کو کٹوا سکتے ہیں۔ اگر 40 دن نہیں ہوئے ہیں، آپ نہیں کٹوانا ہے تو بہتر ہے کہ نہ کاٹیں، اگر 40 دن مکمل ہو چکے ہیں تو کاٹ لیں، یہ بہتر ہوگا۔ تو آپ اگر زائد ناخن بال وغیرہ ہیں، ناخن ہیں، زیر ناف زیر بغل بال ہیں، وہ کٹ کر لیں، نہا دھو کر فریش ہو جائیں، ہو کر کے آپ احرام پہن لیں۔ موقع بنتا ہے تو مکہ مکرمہ جا کر طواف کر لیں کعبۃ اللہ شریف کا، اگر موقع نہیں بنتا ہے تو کوئی تکلف میں نہ جائیں، کیونکہ میرے کو جہاں تک مجھے اطلاع ہے کہ حج کے 4-5 دن پہلے سے گاڑیاں بسز بند ہو جاتی ہے، آپ کے لیے انڈیویجول بائک کر کے یا کار کر کے جانا بہت باعث زحمت ہوگا، تو لہٰذا آپ نہیں ہوتا ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ احرام باندھ لیں، تیاری کر لیں، کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا ڈرائی آئٹم ساتھ میں رکھ لیں، اور اپنی ضروریات کے 1-2-3 جوڑے رکھ لیں، چپل وغیرہ، احرام کی ایک زائد چادر رکھ لیں، اور آپ کی دوائیں وغیرہ ہے، موبائل کا چارجر وغیرہ ہے، ساری چیزیں اپنی قرآن پڑھنے کی وغیرہ وغیرہ جو ضروریات کی آپ کی چیزیں ہیں وہ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد اب چل پڑیں گے آپ کو رات میں 7 کی رات ہی میرے حساب سے لے کر چلے جایا جائے گا مینا کے لیے، یا نہیں تو 8 کی صبح، ویسے تو 8 کے دن ظہر تک آپ پہنچ سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ مینا آپ پہنچیں گے، مینا میں کوئی کام نہیں کرنا ہے 8 کے دن آپ کو، 8 ذی الحجہ، یعنی اب میں کہہ رہا ہوں آپ کے دنوں کے اعتبار سے، منگل کو میں نے کہا تیاری کریں، چہارشنبہ آ رہا ہے آپ کے لیے مینا کی تیاری کے لیے، مینا میں گزارنے کا۔ اگر آپ فجر میں سے پہلے پہنچ گئے تو فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہر نماز کو اپنے وقت پر ادا کریں گے آپ۔ اگر آپ چونکہ وہاں تو آپ مسافر ہوں گے تو 2 رکعت نماز پڑھیں گے، امام کے ساتھ ہے تو، یا تنہا بھی پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھیں گے، اگر امام مقیم ہے وہیں کا ہے اور وہ 4 پڑھائے تو پھر آپ کو مکمل 4 رکعت پڑھنے پڑیں گے۔ تلاوت میں وقت گزاریں، استغفار کریں، دعا کریں، توبہ و استغفار میں اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، قرآن کریم کی کثرت، درود شریف کی کثرت، استغفار کی کثرت، 3 چیزوں کی کثرت کرتے رہیں، تلبیہ اور تشریقات، تکبیرات کہتے رہیں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر و تازہ رکھے، بیکار لایانی بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کریں، ٹینٹ والوں کے ساتھ ہنسی مذاق بس سونے میں گزار رہے ہیں یا موبائل میں گزار رہے ہیں، اس قسم کی حرکتیں نہ کریں۔ آپ حج پر ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں۔ اب ہو گیا آپ کا 8 تاریخ، 8 آرام کر لئیے، رات میں صبح اٹھیں گے آپ، یا تو آپ کو رات ہی میں لے جایا جائے گا مینا عرفات کے لیے، چونکہ بہت سارا رش ہوتا ہے تو گورنمنٹ کی گائیڈ لائنز انہیں فالو کرنا رہتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، چونکہ وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اضطراری حالت اور کیفیت ہے، تو لہٰذا وہ جب آپ کو معلم لے کر جا رہا ہے بس کے ساتھ چلے جائیں، کیونکہ آپ اس کے ٹینٹ سے علیحدہ ہو جائیں گے تو پھر آپ پورا حج اکیلے کرنا پڑے گا، باعث سے زحمت ہوگا، خواتین ہے تو ہرگز یہ کام مت کریے آپ۔ 8 کی رات میں آپ کو مینا عرفات کے لیے لے کر جائیں گے، اگر نہیں آپ کو صبح لے جا رہے ہیں تو آپ کو 8 کے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کے دن کی صبح کی فجر کی نماز بھی آپ کو مینا میں پڑھنی ہے، اگر رک رہے ہیں۔ نہیں، اگر آپ عرفات چلے جا رہے ہیں تو عرفہ میں پڑھ لیں گے، کوئی اس میں مضائقہ نہیں ہے، شرعی طور پر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب 8 کی تاریخ گزر گئی ہے، اب 9 کا اہم دن یوم العرفہ یعنی یوم الحج کہا گیا،
عرفے کا دن حج کا دن ہے 9 تاریخ. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے آپ کو روزے رکھنے کی اجازت نہیں ہے, آپ روزہ نہیں رکھیں گے, عرفے کا روزہ بھی نہیں رکھیں گے آپ. حجاج کرام خاص طور پر سن لیں, منع کیا گیا ہے, ان کے لیے تکلفات کا باعث بنے گا, باعث زحمت بنے گا, تو آپ 9 کے دن کا کوئی روزہ نہ رکھیں. آگے کے روزے تو کسی کے لیے بھی نہیں ہے, مگر 9 کے دن کا روزہ رکھنا حاجیوں کے لیے درست نہیں قرار دیا, ناجائز قرار دیا گیا ہے. اب ہو گئی 9 کے دن, اگر آپ جب بھی پہنچے, اب آپ کو 9 کے دن کرنے کا کام کیا ہے, جائیے عرفات کے میدان میں, آپ کا جو ٹینٹ ہوگا اس میں ساز و سامان رکھ دئیے, آرام کر لیجیے, تھوڑی دیر لیٹنا ہے, ایک آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ فریش ہو جائیے. فریش ہونے کے بعد اب عبادتوں کا آپ کے آغاز ہوگا. اب کرنا کیا ہے اس دن, سب سے اہم کام ہے دعا. عرفے کا دن اور حج پورے کا پورا دعا ہے, یاد رکھیے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اثر کی ایک ساتھ نماز اسی لیے پڑھا دی اور مغرب کو پھر وہاں لے جا کر کے پڑھائے گا تاکہ آپ کو زیادہ وقت دعا میں گزرے. دعا کریے, آپ اپنے لیے کریے, اپنے رشتہ داروں کے لیے کریے, بیوی بچوں کے لیے کریے, عزیز و اقارب کے لیے کریے, اپنے ملک کے لیے کریے, مسلمانوں کے لیے, جس کے لیے دعا کر سکتے ہیں کریے. یہ آج دعا کا دن ہے. آج تھک جا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, تھوڑا پانی پیجئے پھر دعا کریے. قرآن کی تلاوت کرتے کریے, یقیناً کریے, استغفار کریے, درود شریف کی کثرت کریے, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ پڑھیے, چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, اس کا ورد کریے. دعا کا دن ہے آج. آج کرنے کا 9 کا کام کیا ہے, آپ پڑھیں گے ظہر اور عصر یہاں پر بس. اگر فجر سے پہلے آگے تو فجر ظہر عصر ہو گئی, بس عصر تک ہی پڑھنا ہے, آگے نہیں پڑھنا ہے آپ کو نماز ہے. اب کیا ہے اس میں ایک مسئلہ خاص طور پر یاد رکھیے, وہاں پر ایک مسجد ہے, مسجد نمیرہ, نمرہ کہتے ہیں اکثر اس کو, نمیرہ نام ہے اس کا. اگر جو حضرات مسجد نمیرہ جا رہے ہیں, خطبہ سن رہے ہیں اور امام کے ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں, تو ان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز ملا کر پڑھیں گے. ظہر کے وقت پہلے ظہر کی نماز ہوگی جماعت, متصلاً عصر کی جماعت ہوگی. تو وہاں پر اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر اس طریقے سے پڑھیں گے. اگر آپ اپنے ٹینٹ میں نماز ادا کر رہے ہیں تو ظہر کے وقت ظہر پڑھیے, عصر کے وقت عصر کی نماز ادا کریے. اور وہاں پر جو ہے اگر جماعت ہو جا رہی ہے تو وہاں پر بھی ظہر اور عصر اپنے اپنے اوقات پر پڑھ لیجیے. البتہ جو ریڈیو وغیرہ چل رہا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے لوگ خطبہ سن کر ان کو فالو کرتے ہوئے نماز پڑھ لیتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, اقتداء درست نہیں ہوگی. ریڈیو پر نماز درست نہیں ہوتی ہے, اقتداء. تو یہ آج مسئلہ کیا ہو گیا ہے, ظہر اور عصر پڑھ لیے, آپ لنچ کریے, اگر تھوڑا فریش ہونا ہے تو فریش ہوئیے, زیادہ کھائیے مت. اور اکثر ہمیں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ٹرالیز بانٹ رہے ہیں, اس کے پیچھے ہمارے لوگ بھاگتے ہیں, جمع کرنے کی لالچ ہوتی ہے, اتنے جوسز جمع کر لیے, اتنے پانی جمع کر لیے, اتنے فروٹس, اتنے کروسون وغیرہ وغیرہ, نہ جانے کیا کرنے ہیں پتہ نہیں, بس بھاگ بھاگ کرتے ہیں. یہ نہ کریے, آپ اس سے مانگیے. مانگنے کا دن ہے نا, مانگنا ہی ہے. یہ وہ دنیا داروں سے کیا مانگنا, یہ ننگے بھوکے جو بھی ہوں گے, جو بھی بانٹ رہا ہے, واللہ الغنی وانتم الفقراء, یہ سارے فقیر ہے. اللہ غنی تو وہ ذات ہے نا, جب اس سے مانگنا ہے, جب مالک کونین اپنا ہے, کونین کی پرواہ کون کرے. جب رش کے ملک کیا ہے کہ جب مالک کونین اپنے ہیں, کونین کی پرواہ کون کرے. جب دشت عرب رہنے کو ملے, پھر جنت مانگا کون کرے. تو لہٰذا میں یہ کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے اس قسم کے, ہاں ٹھیک ہے, اگر راستے میں چل رہے ہیں, پانی کی پیاس لگ گئی, کوئی پانی بانٹ رہا ہے, لے لیے, اور بات ہے. لائنوں میں لائن لگائے ٹھہرے رہتے ہیں انتظار میں, لوٹم لاٹ ہو رہی ہے, کسی کا سر پھٹ رہا ہے, کسی کے سر سے خون بہ رہا ہے. اس قسم کی حرکت نہ کریے, آپ کو یہ زیب نہیں دیتا. آپ اللہ کے مہمان ہیں, آپ اللہ کے مہمان ہیں, یہ ذہن میں رکھیے. اپنا جتنا کم کھائے کم کھائیے, آپ بھر لیں گے. لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں, پڑوسی ملک کے بھی حضرات رہتے ہیں, دوسرے بھی اتنا اتنا بھر لیتے ہیں, آخر میں تھیلے بھر بھر کر کے راستے میں پھینک کر چلے جاتے ہیں, اٹھا نہیں سکتے. تو لہٰذا یہ چیز کا تھوڑا سا خیال رکھا کریں. اب اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے, ظہر ہو گئی, عصر ہو گئی ہے, اب مغرب کا وقت ہو جائے گا, مگر مغرب کی نماز آپ نہیں پڑھیں گے عرفات کے میدان میں. مغرب تک رکنا ضروری ہے, سورج ڈوبنے تک, غروب آفتاب تک, مگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے یہاں پر. اب آپ کیا کرنا پڑے گا, سورج ڈوبنے کے بعد عرفات سے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہوگا. عرفات سے مزدلفہ. ایک اہم بات آپ یہاں نوٹ کر لیجئے کہ مسجد نمیرہ جو حضرات جا رہے ہیں, جب وہ نماز اگر مسجد نمیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو مسجد نمیرہ کا کچھ حصہ عرفات کے باہر ہے, عرفات کے باہر ہے. اگر آپ ویسا ہوگا تو آپ کا خدا نہ خواستہ حج ساقط نہ ہو جائے, اس پر آپ جو ہے تھوڑا سا توجہ دیجیے گا. اب آپ نکلیں گے مزدلفہ کے لیے. رات میں کسی بھی وقت پہنچے آپ, کتنی بھی رات پہنچے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلے وضو وغیرہ کر لیں, کھلے آسمان کے تلے ہوں گے آپ, وہاں کوئی ٹینٹ نہیں ہوگا, کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہوگی, اسی لیے اپنے ساتھ ایک آدھ بیڈ شیٹ یا پھر حسیر وغیرہ رکھ لیں.
प्लास्टिक की जो आती है ना, थोड़ा सा मोटी भी होगी, उसको बिछाए तो आपको मसला नहीं होगा। तो और वो भी हुक्म नहीं होगा कि कपड़ा लगने का अंदेशा भी नहीं होगा आपके सर को या पैर को, सर वगैरह को या चेहरे को। अब करना क्या है, जाते ही मुजदलिफा में पहले मगरिब की नमाज 3 रकत फर्ज, फिर 2 रकत इशा के फर्ज, फिर 2 रकत मगरिब के सुन्नत, फिर 2 रकत इशा के सुन्नत, बाकी के फिर इशा के पूरी सुन्नत नवाफिल और वाजिबात वगैरह आप अदा फरमाएंगे। अब आप यहाँ पर भी कोई खास काम नहीं है, आराम करना है करिए, और कुछ इबादत करना है करिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजदलिफा के मैदान में रात में थोड़ा आराम फरमाए थे, ताकि 10 के दिन जो अहम काम है उसमें आपको थकावट महसूस ना हो। अब एक काम जो है आपको करना क्या है, मुजदलिफा से कंकरियों का चुन लेना है। 70 कंकरी, छोटी कंकरी, ज्यादा बड़ी ना हो, चने के दाने से थोड़ा सा लगती हुई कंकरी चुन लें, बड़े ना हो ज्यादा कि तकलीफ का बायस ना हो। पत्थर की कंकरी रहे, मट्टी वगैरह की ना हो, लेकर उसको धो लें। आपको पता चल जाएगा अगर मट्टी की है तो वो घुल जाएगी, पत्थर की है तो साफ हो जाएगी। एक बोतल में या किसी चीज में भरकर रख ली। 70 लीजिए, आपको आगे बताऊंगा 70 मैंने क्यों कहा था। 8 तारीख मिना में, 9 तारीख जोहर और असर अरफात में, 9 तारीख की रात मुजदलिफा आ गए, मगरिब और इशा मुजदलिफा में पड़ी, रात भर आराम करे। सुबह उठेंगे आप, फजर के तहज्जुद के लिए उठें या फजर के लिए उठ जाएं, उठ करके नमाज फजर अदा कर लें मुजदलिफा में। सारी रात मुजदलिफा में रुकना है आपको। ज़ईफ हजरात है, ख़वातीन वगैरह है, गाड़ी जा रही है जाने दीजिए, कोई मसला नहीं, वरना तो वो रात में 1-2 बजे ही लेकर निकल जाते हैं गाड़ी वाले। आप गाड़ी की फिक्र में ना जाएं, क्योंकि हज कर रहे हैं तो मुकम्मल पूरे सुन्नतों और मुस्तहबात और नवाफिल और वाजिबात का ख्याल रखते हुए करें। सुबह हो गई आपकी, फजर की नमाज पढ़िए, पढ़ने के बाद जिक्र और अज़कार में थोड़ी देर बैठिए, यहां तक कि सूरज निकलने लगे, इशराक का वक्त आए। इशराक पढ़कर या फिर ना थोड़ा सा सूरज उभरने लगे, रोशनी आने लगे, तब अब मुजदलिफा से मिना के लिए चलिए। आज का दिन 10 तारीख यानी होगा जुमे का दिन। जुमे की कोई फिक्र मत करिए, आप जुमा आपके ऊपर नहीं है, आप मुसाफिर है, जुमा नहीं पढ़ना है। जुमे की फिक्र में भाग दौड़ मत करिए। ईद के दिन ईद की नमाज बोलकर भाग दौड़ मत करिए, आपके ऊपर ना ईद है ना जुमा है, दोनों भी नहीं है, ख्याल रखिए। अब आपको करना क्या है, पहला काम करना यह है कि सीधे जाना है पहले बड़े शैतान को। आप जब कॉम्प्लेक्स में एंट्री लेंगे ना, पहले एक छोटा आएगा, छोड़ दें, मंजिला आएगा, छोड़ दें, तीसरा होगा, तीसरा जो सबसे बड़ा कहलाया जाता है, उसके पास जाइए। अब यहां तक अब आपकी तलबिया चल रही थी, तलबीह पढ़ रहे थे आप तलबिया, अब यहां पर तलबिया बंद होगी। अब आप कंकरियां निकालेंगे, 7 कंकरी। एक कंकरी लिए ऐसा, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर रजमन लिशैतान व रिजन लिर्रहमान, नहीं तो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कह करके एक कंकरी मारे। 2 कंकरी, 3, 4, 5, 6, 7 अलग अलग मारनी होगी। पूरे एक साथ मिलाकर 7 मारेंगे तो एक कंकरी तसव्वुर होगी, ये ख्याल रखिए। पहले आज बड़े शैतान को मारना, एक ही शैतान को मारना है। 10 तारीख है, पहला काम है। कब? सूरज निकलने के बाद इसका वक्त शुरू हो जाता है। जवाल यानी दोपहर तक इसका मुस्तहब वक्त है, अफजल वक्त है, और सूरज गुरूब होने तक इसका वक्त है, आप मार सकते हैं, कोई मुजायका नहीं है। आज पहला काम कंकरी मारकर दुआ वगैरह ना करें, अब सीधा आप निकल जाए। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, कुर्बानी देना है। अगर आप खुद से कुर्बानी दे रहे हैं, जाकर कुर्बानी दीजिए मसलख में। नहीं, अगर आपने किसी को वकील बनाया, बैंक में दिए हैं, तो कंफर्म करिए कुर्बानी हुई या नहीं हुई। तो लिहाजा अव्वल वक्त कंकरी मारकर कुर्बानी के लिए इंतजार करना है। अब आपको या इस दौरान मैं मशवरा दूंगा, क्योंकि मेरा अपना जो तजुर्बा है उस एतबार से, कंकरी मारकर आप जो है एहराम की हालत ही में आप मक्के की तरफ चले जाएं, मक्के मुकर्रमा चले जाएं, जब तक आपकी कुर्बानी का टाइम हो जाएगा। कुर्बानी मुकम्मल हो जाएगी। अब जैसे ही आपको कंफर्म हो जाए कि कुर्बानी मुकम्मल हो गई, तो भी एक आधा 1 घंटा थोड़ा सा डिले कर लें, आप रुक जाएं, रुक कर सर का हलक करवा लें। एहराम की पाबंदियां आपकी खत्म हो गई, सिवाय तवाफ ज़ियारा तक के कि आप अपनी बीवी की कुर्बत इख्तियार नहीं कर सकते। बाकी के सारे आम कपड़े पहनना है पहन लीजिए, अतर लगाना है लगाइए, खुशबू लगाना है लगाइए, नाखून कट करना है करिए, बाल काटना है काटिए। अब इसमें कोई मुजायका नहीं है आपके पास। 10 का पहला काम कंकरी, और इसमें तरतीब होना जरूरी है अहनाफ के नजदीक। कंकरी, दूसरा है कुर्बानी, अब तीसरा हलक। अब चौथे काम के लिए आप जा रहे हैं तवाफ ज़ियारा, मक्का मुकर्रमा जाएंगे, काबतुल्लाह शरीफ। अगर आप एहराम की चादरें ओढ़े हुए हैं, अब तो आप हलक तो करवा लिए हैं, अब एहराम की चादर में करना चाह रहे हैं करिए, कोई मुजायका नहीं है, एहराम की पाबंदियां खत्म। आम लिबास पहन लिए पहन लीजिए, काबतुल्लाह शरीफ जाना है, तवाफ करना है, और उसके बाद सही करना है। यह है तवाफ ज़ियारा और तवाफ इफाजा। ये हज के फराइज में से करार दिया गया, हज के फराइज में से है ये नहीं करेंगे तो हज नहीं होगा। तो आज का ये काम है 4 आपको, कंकरी, बड़े शैतान,
دوسرا کام ہے قربانی، تیسرا کام ہے حلق کروانا، چوتھا کام ہے طواف زیارہ یا افاضہ کرنا. یہ 4 کام ہیں آج کے. اگر طواف، یہ کام تو آج ہی کرنا ہے، کنکری آج ہی مارنی ہے، قربانی آج ہی ہوگی، احرام آج ہی اترے گا 10 تاریخ کے دن یعنی جمعے کے دن. اور ظہر کے وقت ظہر پڑھ لیں گے آپ، 2 رکعت نماز ظہر کے پڑھ لیں گے، ختم. عصر کے وقت عصر ہوگی. اگر طواف زیارہ آپ 10 تاریخ کے دن نہیں کرے، تھک گئے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے. آپ آ جانا ہے مینا ٹینٹ میں، آ کے آرام کر لئیے، سو جائیے. 11 کے دن صبح اٹھیے، جا کر طواف زیارہ کر لئیے. آپ کو طواف زیارہ کا وقت 10 تاریخ کو بھی ہے، 11 تاریخ کو بھی ہے، 12 تاریخ کو غروب آفتاب یعنی مغرب سے پہلے پہلے یہ مکمل کر لینا ہے. آپ کے پاس آپشن ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ، مگر یہ ترتیب ہو جانے کے بعد کنکری، قربانی، حلق کے بعد آپ طواف زیارہ کبھی بھی کر لئیے. اگر آپ نے طواف زیارہ نہیں کیا ہے، طواف زیارہ کریے 11 کے دن یعنی سیٹرڈے کے دن، سیٹرڈے آ رہا ہے 11 ذی الحجہ کے دن. اب آپ کو کنکری صبح نہیں مارنی ہے. کل آپ صبح مارے تھے غروب طلوع آفتاب کے بعد، اب فوری نہیں مارنی ہے. اب آپ کو کیا کرنا ہے، ناشتہ واشتہ کریے، آرام کریے تھوڑا. اگر طواف زیارہ نہیں کیے، طواف زیارہ کر لئیے، عبادتوں میں اپنا وقت گزاریے. اب یہ ہو جانے کے بعد زوال کے بعد یعنی ظہر کے بعد، افضل وقت ہے یہ، زوال کے بعد ظہر کے وقت بعد جائیے. جا کر کے آج تینوں شیطانوں کو ماننا ہے. پہلے چھوٹے کو وہی انداز، ایک ایک کنکری، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے 7 کنکری. اس کے بعد قبلہ رخ پلٹ کر کے دعا کریے. منجلے میں نے پہلے دن نہیں کرنے کے لیے کہا تھا دعا بڑے شیطان کے پاس، اب یہاں آپ کو کہہ رہا ہوں کر سکتے ہیں. پہلے شیطان کو کنکری ماریے، چھوٹے کو دعا کریے، منجلے کو ماریے، دعا کریے، تیسرے کو مار کر دعا کرے بغیر پلٹ کر نکل جانا ہے. 11 تاریخ زوال کے بعد کنکری کا وقت ہے. اگر آپ نے ابھی بھی طواف زیارہ نہیں کیا ہے تو طواف زیارہ کر لئیے، آ کر کے اپنے ٹینٹ میں آرام کریے، ختم. کوئی کام نہیں. آپ ظہر کے وقت ظہر، عصر کے وقت عصر، مغرب عشاء اپنے اپنے وقتوں پر پڑھیے، آرام کریے، ختم. رات ہو گئی. صبح آپ اٹھیں گے 12 کے دن، فجر پڑھیے، ناشتہ ہوگا. اس کے بعد پھر وہی ظہر کی نماز، جانے کی پورے پیک کر لئیے، تیاری کر لیجئے. ظہر کی نماز کے بعد یعنی زوال کے بعد پھر جانا ہے چھوٹے شیطان کو 7، منجلے کو 7، بڑے کو 7. چھوٹے اور بڑے کے بعد دعا کرنی ہے، بڑے کے بعد دعا نہیں کرنی. آپ کا حج کا ایام اور حج کا معاملہ سارا ختم. چاہے آپ حج قران کر رہے ہو، حج افراد کر رہے ہو، حج تمتع کر رہے ہیں، حج پورا مکمل ہو گیا. میں نے آپ کو 10-15 منٹ میں آپ کو پورا حج بتا دیا ہوں. یہ حج پورا مکمل ہو گیا آپ کا. اب آپ کو کیا کرنا ہے، اگر آپ کنکریاں مار لیے ہیں، وقت ہے مغرب سے پہلے پہلے آج مینا چھوڑ دینا ہے آپ کو 12 تاریخ کے دن، جو کہ سنڈے ہو سکتا ہے. تو آپ مینا چھوڑ کر کے اب نکل جائیں گے مکہ مکرمہ کے لیے. اگر آپ مغرب تک نہیں نکل پائے، مینا سے رکنا چاہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، رکیے. رک کر کے 13 کے دن زوال کے بعد یعنی منڈے کے دن، 13 ذی الحجہ کے دن، پھر منڈے کے دن چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان تینوں کو لیول کنکری ماریں. اب آپ کا حج مکمل ہو گیا. ایک کام جو آپ کا بچ گیا ہے وہ کیا ہے، طواف وداع. یعنی طواف زیارہ کے بعد آپ نے جو بھی طواف کیا اس کو طواف وداع کنسیڈر کیا جائے گا. اصل میں طواف وداع کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب آپ کعبہ چھوڑ کر جا رہے ہیں مکہ مکرمہ تو اس وقت ایک طواف کریں، وداعی طواف، مکہ مکرمہ کو خدا حافظ کہنے کے لیے. اور اگر آپ کے لیے کوئی موقع نہیں بن رہا ہے تو آپ کا جو طواف زیارہ کے بعد کا جو بھی طواف ہوگا وہ طواف وداع تصور ہوگا. اگر آپ لوگ سمجھتے طواف وداع ہو جانے کے بعد کوئی اور طواف، مکہ نہیں جانا، نہیں، بالکل جا سکتے ہیں، نماز پڑھیے. اگر موقع بنتا ہے تو پھر سے طواف کریے، اگر موقع نہیں بنتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی طواف وداع، آخری طواف وداع بن جائے گا. اور ایک بات یاد رکھیں، طواف وداع سے پہلے آپ حضرات میقات کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے. تمتع اور قران کرنے والے ان کے لیے طواف وداع ضروری ہے. اب افراد والوں کے لیے اکثریت کی یہی رائے ہے کہ ان کے لیے طواف وداع نہیں ہے، وہ راست اپنے گھر چلے جا سکتے ہیں، چونکہ وہ طواف صرف حج کر رہے ہیں، حج اور عمرہ نہیں ملا رہے ہیں. تو اب آپ کے لیے یہ سارے کام مکمل ہو گئے. 8 تاریخ مینا میں، 9 تاریخ کا دن عرفات میں، 9 تاریخ کی رات مزدلفہ میں، 10 کی صبح مینا میں بھی 4 کام کرنی ہے. کیا کرنی ہے، کنکری ماننا ہے بڑے شیطان کو، قربانی، بال کٹانا، طواف زیارہ. 11 کے دن چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان. 12 کے دن چھوٹا شیطان، منجلا شیطان، بڑا شیطان. اب ذرا آپ کو میں بتا دوں، میں نے کہا تھا نا 70 کنکری، اب یہاں کمپلیٹ کر رہا ہوں. آپ پہلے دن مار لیے ہیں 7 کنکری بڑے شیطان کو، دوسرے دن مارے ہیں 7 7 7 21 کنکری. تو کتنے ہو گئے، 27 + 7 28 ہو گئے. ہاں، اب اس کے بعد پھر کیا ہو گئے، 12 تاریخ کے دن پھر 11 کنکری ماریں گے. آپ 12 کے دن پھر 21 ماریں گے، 7 7 7 تو کتنے ہو گئے، پھر 21 بن جائیں گے.
28 प्लस 21, 29, 39, 49 कंकरी हो गए। अगर वलो बिलफर्ज आपको रुकना पड़ जाए 13 तारीख के दिन, तो फिर 21 कंकरी मानना होगा। 50 प्लस 20, 70 कंकरी होंगे। इसीलिए मैंने कहा 70 कंकरियां चुन लिया करे। कुछ इजाफा हो तो कोई मुजायका नहीं, कभी निकालने करने में गिर जाएंगे करेंगे, इन चीजों का ख्याल करा करे। आपका यहां पर हज मुकम्मल होता है। हज के 5 दिन लड़ाई झगड़ा, मारपीट, गाली गलोच, सिगरेटा पीना, गुटखे खाना, इन चीजों से परहेज करें, क्योंकि हज आपका मंजूर और मकबूल नहीं होगा। तो मकबूल हज बनाने की कोशिश करें। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला आप तमाम के हज को मकबूल बनाए, हज मकबूल बनाए, और सायम मशकूरा बना दे, और ज़म्बम मगफूरा वाला हज बना दे, और हम तमाम को हज की सादत नसीब फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।